اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سید شاہ حامد حسین شتاری صدر آل انڈیا مجلس انقلاب ملت سجادہ درگاہ حضرت سید شاہ غلام حسین شتاری شاہبند صاحب اور سید شاہ پیرا شتاری رحمۃ اللہ علیہ پرانی حویلی کا مسلمہ اور جو ہے پڑ پوترا ہوں. جی یہ درگاہ کہاں پہ ہے پرانی حویلی میں؟ یہ درگاہ پرانی حویلی میں در شوار ہاسپٹل سے کے قریب اور اس درگاہ کمپاؤنڈ سے متصل ایک قدیم مسجد ہے جسے مسجد شاہ سادو بنے رحمۃ اللہ علیہ نے تعمیر کی تھی. اور اس مسجد کا نام جو ہے منتخب کے حساب سے مسجد سادو بنے ہیں. اور اب جو ہے یہ موجودہ کچھ غیر اخلاقی افراد جو ہے اس مسجد کا نام مسجد آصفیہ رکھ دیا ہے. جی. اور یہ غیر مسلمہ کمیٹی ہے جس کو انہوں چلا رہے ہیں. جی آصفیہ مسجد کیوں رکھے یہ نام؟ یہ اس لیے کہ یہ خانہ زاد لوگ ہیں. خانہ زاد جو حضور نظام کے پروردوں کو کہا جاتا ہے. جی. اور چونکہ حضور نظام نے انہیں کھلایا پلایا پڑھایا تو ان کا احسان رکھنے کے واسطے آصفیہ رکھ دیا ہے. جی ساتویں نظام کے پالکڑے بول سکتے ہیں. یہ جو ساتویں نظام کے جو ہے پالکڑے ہیں. جی یہ جو خانہ دادوں نے مل کے سازش کر کے یہ اس قسم کا کام کیا ہے. جی. اور یہ ہمارے جو دادا ہیں یہ پانچویں دادا ہیں اور جو ہے سیکنڈ نظام کے پیر و مرشد ہیں اور فرسٹ نظام کی اہلیہ بھی آپ ہی کے مرید تھی. اور ہماری درگاہ کا پرانی حویلی سے کوئی تعلق نہیں ہے. پرانی حویلی کا ڈکلیریشن ہو کے جو 200 سال ہو رہے ہیں اور ہماری درگاہ کا ڈکلیریشن جو ہے 240 سال ہو گئے. درگاہ پہلے تھی، پرانی حویلی بعد میں بنی. پرانی حویلی کا اس کا تعلق نہیں ہے. پولیس ایکشن کے بعد حضور نظام نے گورنمنٹ آف انڈیا کو اپنی موویبل پراپرٹی کی لسٹ دی. اس لسٹ میں ہماری درگاہ کا نمبر موجود نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں کے جو اس زمانے کے جو لوگ آفیسر تھے، بڑے دیندار ایماندار تھے، انہوں نے اس کو شامل نہیں کیا. بلکہ ہمارا جو نمبر ہے وارڈ 22 بلاک 3 947 اور یہ جو ہے بالکل پرانی حویلی سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. اور جو اس سلسلے میں میر برکت علی خان نظام 8 نے جو ہے وقف بورڈ میں 2004 میں اپنی متولی شیپ کے سلسلے میں ایک درخواست نظام میر برکت علی خان جو حال ہی میں انتقال ہوا مکرم جا کہتے ہیں، وہ جو ہے 2004 میں جو ہے وقف ٹریبونل میں وقف بورڈ کو اور موجودہ جینٹ متولی کو پارٹی بنا کے اپنی حقیقت کا دعویٰ داخل کیا تھا. اور وہ جو ہے 2008 کو جو ہے 2008 5 دسمبر کو ان کی درخواست خارج ہو گئی. جی مطلب انہوں ہار گئے کیس. انہوں جو ہے اس کیس کو ہار گئے، ان کی درخواست جو ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کوئی اپیل بھی نہیں کی. اسی کے ساتھ جو ہائی کورٹ میں انہوں اپیل نہیں کرے کچھ بھی. انہوں نے اپیل نہیں کی، اس لیے مقدمہ اتنا طاقتور تھا کہ ہائی کورٹ میں ان کو کامیابی نہیں ہوتی تھی. اس واسطے انہوں نے وہ ہائی کورٹ میں اپیل نہیں کی. اس کے بعد سیلف امپلائی یہ جو ہے سیلف جو ہے مینیجنگ کمیٹی جسے کہہ رہے ہیں سیلف اسٹائل، انہوں بھی جو ہے 2004 میں انہوں بھی جو ہے دعویٰ داخل کریں. یعنی مکرم جا کے ساتھ انہوں بھی دعویٰ داخل یعنی دونوں کے دونوں متولی کا دعویٰ کرے وہاں پر. دونوں بھی انہوں بھی بولے ہماری کمیٹی ہے بول کے انہوں بھی داخل کرے 2004 میں. اور 2008 میں 5 دسمبر کو بھی فیصلہ ہوا اور ان کی بھی درخواست جو ہے ریجیکٹ کر دی. یعنی انہوں بھی ہار گئے. تو ڈالنے والے کون تھے جو مکرم جا کے ساتھ؟ مکرم جا تو صرف اپنے نام سے ہاں. تو یہ کون ہے؟ یہ جو ہے ان کے خاندان تھے، وہ عثمان خلدی ان کا نام تھا. جی پھر انہوں بھی ہائی کورٹ سے رجوع نہیں ہوئے؟ انہوں ہائی کورٹ میں جو ہے رجوع ان کی درخواست پھر قبول نہیں ہوئی. جی ہائی کورٹ میں انہوں رجوع ہوئے. جی تو پھر اب آپ کیا چاہ رہے ہیں اس درگاہ؟ اور اب جب پرسوں حال میں 22 جو ہے فروری کو ایک نیا کام کر دیا ہے لوگ. ایک جو ہے کھلی جگہ پر جو ہے وہاں پر جو ہے مدرسہ بنانے کے واسطے جو ہے انکروچمنٹ کیا اور جو ہے تعمیر شروع کر دی. جی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مدرسہ بنا رہے ہیں. ہم یہ بول رہے ہیں کہ مدرسے کی سنگ بنیاد کون ڈالے؟ مدرسے کی سنگ بنیاد ہمارے یاقوت پورے کے MLA جناب سید احمد پاشا صاحب قادری نے سنگ بنیاد رکھا. ان کو یہ بھی نہیں معلوم کون سی دن رکھے انہوں یہ سنگ بنیاد. ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ 8 سال سے
یہ جائیداد ڈائریکٹ مینجمنٹ میں ہے وقف بورڈ کے. جی وقف بورڈ کی اجازت سے کام کرنا ہے. جی نہ ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ ڈائریکٹ مینجمنٹ میں ہے یا نہیں ہے. لیکن چونکہ وقف جائیداد کو سبوٹیج کرنے کا یہ مجلسی قائدین کا ایک طرح امتیاز ہے. کہیں بھی وقف جائیداد کو نقصان پہنچا دینا، سبوٹیج کرنے کا. اس آتے انہوں نے ایسا کیا، ایک مدرسہ بنایا. اور ان کو یہ بھی نہیں معلوم یہ درگاہ اور مسجد جو اہل سنت الجماعت کے مسلک سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ کس مسلک کے لوگ ان کو مدرسہ کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے بلا، انہوں نے یہ بھی نہیں پوچھے. ان کو اتنی فکر بھی نہیں ہے کہ تو آپ ڈائریکٹ یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ اہل سنت الجماعت کا مدرسہ نہیں بننے والا ہے. یہ اہل سنت الجماعت کا مدرسہ نہیں بننے والا ہے، بلکہ اہل سنت الجماعت کے لیے مشکل پیدا ہو جائیں گی. جی تو دوسرے مسلک کے لوگ ہیں جو مدرسہ بنا رہے ہیں. درگاہ شریف میں جو ہے اہل سنت الجماعت درگاہوں کو مانتے نہیں ہیں. وہ لوگ جو ہے اہل سنت الجماعت کی درگاہ ہے، اور وہاں بھی افراد جو ہے نہیں مانتے. تو یہ دوسرے مسلک کے لوگ ہیں جو اہل سنت الجماعت کی درگاہ کی زمین پر دوسرے مسلک کا مدرسہ بنا رہے ہیں، مدرسہ بنانا چاہ رہے ہیں. تو ہم اس سلسلے میں وقف بورڈ میں بھی میں نمائندگی کر دیا ہوں. جی وقف بورڈ کی طرف سے کیا بولے وہ لوگ؟ اور انہوں نے کہا کہ ہم کریں گے. اور جو ہے ایک قدیم جھاڑ تھا، وہ بادام کا جھاڑ، اس کو بھی کاٹ دیا، اور وہ جرم ہے. جی اور جو ہے وہ جھاڑ سزا ہے اس کی 3 مہینے کی سزا ہے کاٹنے والا. فارسٹ ڈپارٹمنٹ سے پرمیشن لینا، بغیر پرمیشن لے کے انہوں نے کاٹ دیا ہے. پولیس میں بھی ہم درخواست رجوع ہو گئے ہیں، کمشنر پولیس سے بھی نمائندگی کی ہے، اور بلدیہ کے آفیسروں سے بھی نمائندگی کی ہے. ایک غیر قانونی تعمیر کو روکنے کی جدوجہد کر رہا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پرامن انداز میں یہ حل ہو جائے، ورنہ نقض امن کا اندیشہ ہوگا. میں پولیس کے آفیسروں سے یہ کہا ہوں کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو بریچ آف پیس کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، اور پولیس اس کی ذمہ دار ہوگی. 3 دن ہو چکے ہیں لیکن پولیس ابھی تک حرکت میں نہیں آئی ہے. جی اور اس کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں نقض امن نہ ہو جائے. تو وقف بورڈ کی اس کی خبر نہیں ہے مدرسہ بنا رہے سو؟ وقف بورڈ کو دیے، چیئرمین صاحب نے کہا کہ میں FIR بک کرا دیتا ہوں اور تعمیر رکا دیتا ہوں. جی ٹھیک ہے.